اس کے بعد تیمم کا طریقہ وہ کیسے کرنا ہے۔ جب آپ نے نیت کر لی تو نیت کرنے کے بعد جو بھی زمین یا جن سے زمین ہے اس پر اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے، اور ہاتھوں کو رکھنے کے بعد ہاتھوں کو آگے پیچھے لوٹانا ہے، یعنی آگے اور پیچھے کرنا ہے۔ اور اس طرح کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے ہاتھوں پہ گرد زیادہ لگی ہے، زیادہ گرد لگی ہے تو اس گرد کو ہاتھوں سے ایسے نہیں چھڑانا، بلکہ اگر گرد زیادہ لگی ہے تو سنت یہ ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر زمین یا جن سے زمین پر ہاتھوں کو لگائیں، اور لگانے کے بعد ہاتھوں کو آگے پیچھے کرنا یہ سنت ہے۔ اگر گرد زیادہ لگ جائے تو دونوں انگوٹھوں کے ساتھ اس طرح آپ نے اپنے وہ زیادہ گرد کو جھاڑنا ہے۔ جب اس طرح آپ نے جھاڑ لیا تو جھاڑنے کے بعد اب سب سے پہلے آپ نے چہرے کا مسح کرنا ہے۔ چہرے کا مسح کہاں؟ جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ جتنے چہرے کی ٹکیا بنتی ہے یہ ساری کی ساری ٹکیا کا مسح کرنا یہ تیمم کے اندر ضروری ہے۔ اگر کسی نے اس جگہ میں سے بال برابر بھی جگہ چھوڑ دی تو اس کا تیمم نہیں ہوگا۔ یاد رہے جس طرح یہ تیمم کے اندر جہاں سے عادتاً بال اگتے یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے اس نیچے حصے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ جتنے چہرے کی ٹکیا ہے تیمم کے اندر اس پر مسح کرنا ضروری ہے۔ اب اسی حصے کا وضو کے اندر دھونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی اس میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جب ہاتھوں کو زمین یا جن سے زمین پہ لگا لیا، گرد زیادہ تو اس طرح جھاڑ لیا، جھاڑنے کے بعد اب جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے یہ پورے رکھیں گے۔ اب اس طرح رکھنے کے بعد اب بالکل اپنے ہاتھوں کو چہرے پر جماتے ہوئے بہترین انداز میں اب اس طرح آنکھوں پر یوں ہاتھ لگاتے ہوئے پورے چہرے کا آپ نے مسح کرنا ہے۔ یاد رہے کہ جب آپ نے چہرے پر ہاتھ لگا لیے، آپ نے مسح کر لیا تو اب مسح کرنے کے بعد کسی چیز کو ٹچ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے مسح کے بعد اپنے سر پہ امامہ ہے اس کو ٹچ کر لیا یا کوئی اور چیز ہے جس کو آپ نے ٹچ کر لیا تو اب آپ کا وہ مسح کرنا یہ ضائع ہو جائے گا، اب دوبارہ مسح کرنا ہوگا۔ تو لہذا جب آپ اپنے ہاتھوں کو زمین سے ٹچ کر لیں گے تو کرنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھوں کو رکھے، اور جب تک پورے چہرے کے اس حصے پر اپنے ہاتھوں کو پھیر نہیں لیتے اس وقت تک اپنے چہرے سے ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے۔ تو نیت کے بعد تیمم کا دوسرا فرض یہ ہے کہ چہرے کی پوری ٹکیا کا مسح کرنا۔ اب یہ آپ کا مسح ہو گیا۔ مسح ہونے کے بعد اپنے بازو ہیں تو ان کو پہلے سے آپ فولڈ کر لیں، یعنی ان بازوؤں کو اچھی طرح یہ سمیٹ لیں، جہاں پہ یہ کونیوں سے اوپر اپنے بازو کر لیں۔ اب یہ ویسے میں نے گھڑی پہنی، گھڑی وغیرہ ہوتے اس کو اتار دیں۔ اب پھر دوبارہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین یا جن سے زمین پر اس طرح مارنا ہے، اور مارنے کے بعد ہاتھوں کو آگے پیچھے کرنا ہے، اور کرنے کے بعد پھر اس کے مسح کا طریقہ کار یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے اس طرح پوروں پہ رکھنا ہے، کونوں پہ رکھنا ہے، اور رکھنے کے بعد آپ اس طرح انگلیوں کے ساتھ ہاتھ کی یہ بیک سائڈ کا آپ اس طرح اوپر والی پشت کا مسح آپ کرتے جائیں۔ اب یہ الل مرافق، اس ہڈی کو مرافق کہا گیا ہے یہ قرآن پاک کے اندر، تو یہ مرافق تک کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا ہے۔ یہ اس ہڈی تک آپ نے، اگر آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے اندر بھی الل مرافق کا خیال رکھنا ہے۔ اگر کسی نے یہاں تک کیا اور اس ہڈی کا کچھ حصہ وضو کے اندر چھوڑا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ تیمم کے اندر اس مرافق کے کسی حصے کو چھوڑ دیا تو پھر بھی آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ تو ہاتھ کی اس ہڈی سے ذرا اوپر تک آپ اپنی انگلیاں لے آئیں تاکہ الل مرافق تک آپ کا حکم پورا ہو جائے۔ جب آپ انگلیوں کو یوں کرتے ہوئے لے آئے تو اب ہاتھ کے ہتھیلی کو آپ یوں گھما دیں۔ اب گھمائیں گے تو جو حصہ رہ گیا ہے اس پر آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے انگوٹھا نہیں لگانا، بلکہ اسی طرح آپ کرتے ہوئے آپ اپنے انگوٹھے پہ لے آئیں اور انگوٹھے سے انگوٹھے کا مسح کریں۔ یہ ایک ہاتھ کا آپ کا مسح ہو گیا۔ اب ہتھیلی کو آپ نے بالکل مسح نہیں کیا، کہیں ٹچ نہیں کیا، تو اب اسی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی انگلیوں کے پورے پہ رکھیں اور یوں کرتے ہوئے الل مرافق کونی کی اس ہڈی تک لے آئیں، پھر اس کو ایسے گھمائیں اور گھمانے کے بعد آخر میں پھر انگوٹھے سے انگوٹھے کو اتار دیں۔ اگر تو گرد زیادہ ہے
اور آپ کی انگلیوں کے درمیان گرد آ چکی ہے، جب ہاتھوں کو زمین یا جن سے زمین پر مارنا ہے تو ہاتھوں کو ملے نہیں رکھنا، بالکل نارمل حالت میں کھلے رکھنا ہے۔ اگر تو گرد اس پر آ چکی ہے تو پھر اس کے مسح کی حاجت نہیں ہے۔ اگر اس پر گرد نہیں آئی تو ان ہاتھوں کی انگلیوں کا مسح کرنا بھی لازم و ضروری ہے۔ اگر آپ نے چہرے کا مسح کر لیا اور کنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیا لیکن یہ انگلیوں کا حصہ اندر والا رہ گیا اور اس میں گرد نہ آئی تو پھر آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ تو یہ تیمم کا بالکل آسان طریقہ، اور یہ تیمم کے 3 فرض ہیں، تو لہذا اس انداز میں اگر آپ تیمم کریں گے تو چند سیکنڈ کے اندر یعنی کچھ لمحے کے اندر ہی آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیمم کا بالکل مختصر طریقہ